اور قوم کی بہت بے لوث خدمت کرتے ہیں. آپ رات میں پکاریے رات میں حاضر ہیں، دن میں پکاریے دن میں حاضر ہیں. بہت مخلص بندے کا نام عمران برکاتی ہے. میں ان کا نظامت سے کم اور خدمت خلق سے زیادہ ہے. تاخیر خطیب اہل سنت مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد گلفام صاحب قبلہ رامپوری وہ تشریف لا رہے ہیں. عمران کہتا ہے کسی کلکتہ کے شاعر نے کہا کہ زندگی بھر زندگی کا فلسفہ لکھتا رہا، زندگی بھر زندگی کا فلسفہ لکھتا رہا اور موت کے بستر پہ نعت مصطفیٰ لکھتا رہا. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، انہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. کب بولیں گے سبحان اللہ؟ ٹھنڈ میں بول لیا کریں. بہت بڑا کام کرا ہے راہد بھائی نے اور ان کے گھر والوں نے. بڑا کام یہ ہے جب جس شخص کے دوست اچھے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جس کے دوست اچھے ہوتے ہیں، میں بتا رہا ہوں دوست اگر اچھے ہوتے ہیں تو وہ مشورہ بھی اچھا دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ راہد بھائی کے دوست نہ ہو، ان کے بھائی نہ ہو، ان کے خاندان والے نہ ہو، اور جو شخص جو ہے نا کسی اپنے بھائی کو مومن کو غلط مشورہ دیتا ہے، غلط طریقہ استعمال کرنے کو کہتا ہے، تو میں بتا دوں آپ کو وہ دوست نہیں ہوتا ہے بلکہ سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. نیک کام کی طرف لے جانے والے، اچھا کام کروانے والے اچھے ہوتے ہیں. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، انہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے. محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے. محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے. محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. یہ حقیقت ہے جب تک آپ ہیں، جب تک علماء اہل سنت ہیں تو حضور کا ذکر ہوتا رہے گا. زمانے والے کچھ بھی کہتے رہے کہ آپ میلاد نہ منائیں، آپ میلاد نہ منائیں، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. اس کا حوالہ ابھی مفتی صاحب دیں گے. آپ نے شادی میں جو یہ جشن منایا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے خاندان والوں کو، ان کے دوستوں کو کہ جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے. اللہ سلامت رکھے. کل یہ شادی روانہ ہوگی. اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے برکت عطا فرمائے. ابھی حضرت کی تقریر کے درمیان میں نبیرہ اعلیٰ حضرت ہمدرد قوم و ملت مجاہد سنیت حضرت علامہ مولانا الشاہ حضور عدنان میاں صاحب قبلہ وہ تشریف لانے والے ہیں. ہمیں ان کی تقریر بھی سماعت کرنی ہے، ہمیں ان کی زیارت بھی کرنی ہے. بلا تاخیر خطیب اہل سنت مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد گلفام صاحب قبلہ رامپوری وہ تشریف لا رہے ہیں. عمران کہتا ہے کسی کلکتہ کے شاعر نے کہا کہ زندگی بھر زندگی کا فلسفہ لکھتا رہا، زندگی بھر زندگی کا فلسفہ لکھتا رہا اور موت کے بستر پہ نعت مصطفیٰ لکھتا رہا. موت کے بستر پہ، موت کے بستر پہ نعت مصطفیٰ لکھتا رہا اور تو کچھ لکھ نہیں سکتا تھا نازک وقت میں. یہ وہ شاعر ہے جس کو ایک بڑی بیماری ہوئی، کینسر ہو گیا، وہ مرنے کے قریب تھا، یہ کلام لکھ رہا تھا. وہ ہو سکتا ہے کہ اس سال میں اس کے ساتھ میں مدینہ شریف تیسری مرتبہ جاؤں. اللہ کا شکر ہے کہ تیسری مرتبہ گیا نہیں، میری دل میں تمنا ہے، ہاں میں جاؤں گا انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں. مفتی صاحب دعا فرمائیں گے. یہ شخص جو ہے اپنی آخری زندگی کے مرحلے میں تھا، بیماری بڑی تھی، نجات ملنے والی نہیں تھی، لیکن شاعر بہت بڑا، پوری زندگی ہو گئی اس کو شاعری کرتے ہوئے. یہ وہ شاعر ہے کہ جس کے کلام اسد اقبال صاحب قبلہ نے اپنی زندگی بھر پڑھے. میں اس کا کلام پڑھا جب بیمار تھا وہ شخص، ابھی تک مدینے نہیں گیا، پوری زندگی کلام کہے، عمر دراز ہو گیا. میں کہتا ہوں راہب بھائی، میں کہتا ہوں کہ زندگی بھر زندگی کا فلسفہ
مصطفیٰ لکھتا رہا، موت کے بستر پہ نعت مصطفیٰ لکھتا رہا، اور تو کچھ لکھ نہیں سکتا تھا نازک وقت میں، آنسوؤں سے المدد یا مصطفیٰ لکھتا رہا، آنسوؤں سے المدد، آنسوؤں سے المدد یا مصطفیٰ لکھتا رہا، آنسوؤں سے المدد یا مصطفیٰ لکھتا رہا۔ پھر اس نے کہا موت تو برحق ہے، آ کر رہے گی ایک دن۔ اتنا بڑا شعر کا لوگ آسان سمجھتے ہیں شاعری کرنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں خطابت کرنا، بہت بڑا کام ہے شاعری کرنا، بہت بڑا کام، بہت بڑا کام ہے شاعری کرنا۔ اس نے کہا کہ آنسوؤں سے المدد یا مصطفیٰ لکھتا رہا، موت تو برحق ہے، آ کر رہے گی ایک دن، موت تو برحق ہے، آ کر رہے گی ایک دن۔ قسم خدا کی آخری مصرع ذہن سے اتر کر، اگر آپ کہیں سبحان اللہ تو میں موبائل اپنا اٹھا لوں، کہیں سبحان اللہ۔ میں نے اس لیے اٹھایا ہے، شعر تو مکمل ہے لیکن مجھے مقطع یاد ہے، مقطع کے خاطر، کیونکہ بڑا شاعر ہے، بڑا کہا۔ اس نے کہا زندگی بھر زندگی کا فلسفہ لکھتا رہا، موت کے بستر پہ نعت مصطفیٰ لکھتا رہا، اور تو کچھ لکھ نہیں سکتا تھا نازک وقت میں، آنسوؤں سے المدد یا مصطفیٰ لکھتا رہا، موت تو برحق ہے، آ کر رہے گی ایک دن، اس سے پہلے دید کی میں التجا لکھتا رہا، اس سے پہلے دید کی میں التجا لکھتا رہا، میں بزرگوں کی دعاؤں کی کرامت ہوں حلیم، حلیم حاذق صاحب ہیں، میں بزرگوں کی دعاؤں کی کرامت ہوں حلیم، صدقہ نعت نبی کا معجزہ لکھتا رہا، صدقہ نعت نبی کا معجزہ لکھتا رہا۔ اللہ اس کلام کی برکت سے حلیم حاذق صاحب کو حضور کے روضے کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ میں بلا تاخیر خطیب اہل سنت مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد گلفام صاحب قبلہ سے گزارش کروں کہ وہ تشریف لائیں مائک پہ یا مائک لائیں ان کی بارگاہ میں، آئیے بلا تاخیر استقبال کر لیں، بولے نعرہ تکبیر۔ تقریر بھی اتنی دھیرے کریں گے، ہاں یہ سب کو معلوم ہے، جیسا آپ بولیں گے ویسے تقریر کرنا ہے، بولے نعرہ تکبیر۔ ہاتھ اٹھا سکے تو اٹھا لیں، نعرہ رسالت۔ جاڑا لگ رہا ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، حضور کے نام پہ نہیں اٹھائیں گے تو کس کے نام پہ اٹھائیں گے؟ حضور کے نام پہ ہاتھ ملا، حضور کے صدقے میں ہاتھ ملا، حضور کے صدقے میں طاقت ملی ہے، وہ اگر حضور کے نام پہ نہیں اٹھائیں گے کل میدان محشر میں جواب دینا پڑے گا رب کے سامنے، کیوں بھئی میرے محبوب کا نام لیا گیا، اس کے نام پہ ہاتھ اٹھوائے گئے، اسی کے نام کے صدقے میں تمہارے ہاتھوں کو طاقت ملی ہے، اسی کے نام کے صدقے میں تمہیں پیروں میں طاقت ملی ہے، تمہیں زندگی ملی ہے، حضور کے صدقے میں ملی ہے، پھر بھی آپ ہاتھ نہیں اٹھا رہے، ٹھنڈ کی وجہ سے آپ نے اپنے جو ہے چادر میں ہاتھ کو کر لیا۔ ہاتھ اٹھاؤ سنیو، بول دو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن شادی خانہ آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دل سے درود پڑھو گے تو تمہیں پہچاننا کیسے چھوڑ دیں گے؟ اور درود خالی جلسے میں ہی نہ پڑھا کرو کہ جلسے میں آئے پڑھوایا تو پڑھ لیا، درود پڑھنے کا وظیفہ بنا لو، درود پڑھنے کی عادت بنا لو، درود شریف پڑھنا اپنا مشغلہ بنا لو، درود کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، درود کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، درود زندگی میں آپ بے ساختہ زبان سے جاری ہو جایا کرے، اپنا ایسا عمل و عادت بنا۔ مصطفیٰ کا درود پڑھنے والی کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں، نبی کا درود پڑھنے والی کی زبان میں اللہ تاثیر پیدا کرتا ہے، مصطفیٰ کا درود پڑھنے والا کی زبان سے جھوٹ جلدی جاری نہیں ہوتا، جو مصطفیٰ کا درود پڑھتا ہے اس کی زبان کے نکلے ہوئے جملے باب اجابت سے بہت جلدی ٹکرا جاتے ہیں، جو مصطفیٰ کا درود پڑھتا ہے درود پڑھنے والے کی زبان سے گالی جاری نہیں ہوتی، جو مصطفیٰ کا درود پڑھتا ہے اگر وہی درود پڑھ کے پانی پہ دم کر کے دے دے تو اللہ اس میں شفا پیدا کر دیتا ہے۔ بہت
بہت بڑی بات ہے، اس کو آپ رسمن نہ کہا کرو بلکہ اس کو بہت محبت سے جھوم کے پڑھا کرو۔ سارے لوگ ایک بار جی لگا کے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سب لوگ جی لگا کے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپریٹر صاحب ذرا بیس بڑھائیے اس کا اب، اور مائک کی ذرا آواز ٹھیک کیجیے آپ، آواز تھوڑا ہلکا ہے۔ حضرات یہ پروگرام شادی کے موقع پر رکھا گیا، ہمارے فیضان بھائی جو ان کے بھائی کی بارات ہے، بڑی محنتیں کی انہوں نے الحمدللہ، بڑی محنتوں کے ساتھ یہ عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس میں مہمانوں کو بلایا، آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پہ ناظم اجلاس نقیب اعظم ہندوستان حضرت حافظ و قاری محمد عمران صاحب قبلہ، جو RAC کے ایک ذمہ دار جو ہے ممبر اور اس کے ذمہ دار ایک رکن ہے، اور قوم کی بہت بے لوث خدمت کرتے ہیں۔ آپ رات میں پکاریے رات میں حاضر ہیں، دن میں پکاریے دن میں حاضر ہیں۔ بہت مخلص بندے کا نام عمران برکاتی ہے، میں ان کا نظامت سے کم اور خدمت خلق سے زیادہ ہے ان کا تعارف الحمدللہ۔ کتنے کام خود میرے ذاتی ایسے رہے کہ میں نے عمران بھائی سے کہا اور فوراً حاضر، اور لوگوں کے کام کرا دیا کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ حضور عدنان میاں کے کاندھے سے کاندھا ملا کے یہ چلتے ہیں، اور حضرت کا دست شفقت ان کے اوپر ہے، اور یہ حضرت کی مہربانیوں سے جو ہے سینہ تان کے اپنی قوم کی خدمت کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور حضور عدنان میاں شیر اہل سنت، اور کہیے شیر رضا، مجاہد سنیت اور مجاہد اہل سنت کی آمد ہونے والی ہے۔ آپ حضرت کے چہرے کی زیارت بھی کریں گے، اور حضرت کے زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو اپنے سماعتوں کی دہلیز تک پہنچائیں گے۔ امام صاحب قبلہ نے بڑا بہتر خطاب فرمایا، ہمارے شاعر صاحب نے نعت پڑھی، اور پھر میرے بات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں، جتنی دیر تقریر مجھے کرنا ہے انشاءاللہ اتنی دیر کر کے، اور پھر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ آپ حضرات ایک بار کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سردی کا موسم ہے، پھر بھی آپ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں تشریف لائے ہیں، یہ آپ کی محبتیں ہیں، ورنہ پروگرام جتنا لیٹ شروع ہوا، جتنا سردی کا موسم تھا اتنی امید نہیں تھی، لیکن موہن پور میں ابھی میں چند دن قبل تقریر کر کے گیا، یہی موہن پورہ کے اندر، بڑا اچھا لوگ سنتے ہیں الحمدللہ۔ اس دن بھی لاجواب سنا اور آج بھی لاجواب سن رہے ہیں، سبحان اللہ۔